جو آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے ہونے کا یقین ہے، کہ اللہ کا مجرد یقین یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پہ بات کرنا اور اس تک رسائی یہ بہت آگے کی بات ہے۔ صفات ہیں، ان کا سہارا لیتا ہے، ایک مجرد تصور کا سہارا لیتا ہے، پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور ان صفات کا پھر وہ غور کر کے جسے مراقبات کہتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچ کے پھر ذات پاک کے پاس اور اس کا تعلق اسے احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، یہ شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خدا کی معرفت اور خدا کی محبت دونوں پہ اللہ کی مشیت، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ دونوں چیزیں اس کے تابع ہیں۔ اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، وہ معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جس خشیت پہ دستخط نہ کریں اور اسے منظور نہ کریں، وہ کوئی ڈرنا نہیں۔ ایک آدمی اللہ کا خوف اس میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جس پہ خدا کا غضب نازل ہو، تو یہ اس خدا کو پوج رہا ہے جو اس کا ذہنی خدا ہے۔ رات بھر روتا ہے اللہ کے خوف سے، اور صبح نماز نہیں پڑھتا۔ تو جس چیز پہ خدا ناراض ہوتا ہے، جس چیز پہ خدا نے سزا دے دینی ہے، وہ اس کے ذہن میں ہی نہیں۔ تو یہ رونا دھونا کس بات پہ ہے؟ یہ اس کے اپنے جذبات کی تسکین ہے، اور وہ خدا جو اس کے ذہن میں ہے، اس خدا کی پرستش اور معبودیت ہے، حقیقی خدا کی نہیں ہے۔ حقیقی خدا کی خشیت اور حقیقی خدا کے ساتھ تعلق وہ معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت ہے، کیونکہ کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی چیز اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما دیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ چیز درست ہے۔ پورا دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محتاجی اور خادمیت کا تعلق رکھنے کا نام ہے بس۔ اگر کوئی شخص ذہنی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں ہے، اور کوئی بھی آدمی اگر یہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہوں، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جنت اور نیکی تو بہت بعد کی بات ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت محتاجی کی ہے اور غلامی کی ہے۔ تمام وہ امور جن میں رہنمائی درکار ہے، ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کشکول لے کر کھڑا رہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس میں آپ سے رہنمائی چاہیے، یہ چیز پیش آ گئی ہے۔ یہ ایک سمجھانے کی بات، سمجھنے کی ہے کہ کتاب و سنت کے سامنے سر کو جھکا دینا، الٹا کام کرتے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چاہتے ہیں کہ ان امور میں مدد مانگیں جو امور عالم اسباب سے ماورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے، میری شادی فلاں جگہ پہ ہو جائے، مجھے مال مل جائے، آپ کچھ توجہ فرمائیں، مہربانی کریں، بارش ہو جائے، ان امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ لیکن وہاں جہاں پوری امت کا اتفاق ہے اور جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، وہ اس دنیا کا اور اس دنیا کا علم ہے، وہاں روگردانی ہے۔ وہاں کبھی یہ سوچ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا کھانا کھانا ہے تو انہوں نے کھانا کھانے میں کیا طریقہ بتایا ہے۔ مثلا سردی اور گرمی میں اپنے جسم کا بچاؤ ہے تو اس میں انہوں نے کیا رہنمائی دی ہے۔ مثلا اولاد کی تربیت ہے، یہ انہوں نے کیسے فرمایا تھا کیسے کرنا۔ تو جو امور دین اور دنیا سے عام لفظوں میں تعلق رکھتے ہیں، ان میں مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیازی اور اپنا محتاج نہ ہونا، یہ عمل، یہ طرز عمل، اور دوسری طرف اللہ سے جو مانگنے کی چیزیں ہیں انہیں یہاں لے آنا۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ پوری خلافت خطرے میں پڑ گئی۔ مصری آئے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں، اور مصر والے یہ سارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے کہ خلافت کو ختم کیا جائے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور حوالے کی جائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔ اور بصرہ والے یہ بھی آئے، اور بصرہ والے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حامی تھے کہ خلافت انہیں دی جائے۔ کوفہ والے بھی آئے، اور کوفہ والے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حامی تھے، انہوں نے کہا طلحہ کو خلافت دی جائے۔ تو طلحہ، زبیر، علی، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چاروں مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے سرکردہ اور قائدین تھے، اور پھر کیا انہوں نے جو کچھ بھی کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر یہ سب پہنچے مکہ، پھر مکہ مکرمہ میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے جو حامی تھے وہ جمع ہو گئے، اور قیادت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے کون کر سکتا تھا۔ تو یہ سب لوگ وہاں جمع ہوئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو طرفدار تھے، چونکہ ان کی بیعت ہو گئی تھی لہٰذا وہ ادھر آ گئے۔ تو یہ تقسیم ہو گئی۔ حضرت سعد، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے کہ حضرت یہ خلافت آپ چھوڑ دیں، اقتدار کسی کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا مجھے ذرہ برابر اس اقتدار کی طلب نہیں، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ یہ خلافت کا بوجھ، یہ عبا، یہ لباس تمہیں پہنائیں گے، کچھ ہو جائے اسے نہیں چھوڑنا۔ جم گئے اس پہ کہ انہوں نے یوں کہا تھا بس۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اجازت دیں لڑنے کی، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے لڑائی۔ اور میں نے کہا امیر المومنین آپ کا خون ہو جائے گا، انہوں نے کہا ہو جانے دو مگر لڑنا نہیں۔ مدینہ منورہ کو
جنگ اور یہاں پر خون بہہ جائے یہ نہیں ہونے دینا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وہ اس حال میں شہید ہوئے کہ 700 سے زیادہ افراد اس وقت ان کی حویلی میں اور باقی حویلیوں میں تھے اور مسلح تھے، ایک اشارے کی دیر تھی ان باغیوں کا سر قلم کر دیتے سب لوگ۔ ہم اتنی بڑی تعداد میں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا بات تھی؟ ایک بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بس یہ ایمان ہے۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت سے تو کہا ہوگا، تو ان کا نہ ماننا، اس کا وبال جو امت میں آتا یہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتا جو بعد میں ہوا۔ یہ اصول کی بات خیال میں رہنی چاہیے، جس پہ مستشرقین نے بہت چیزیں لکھی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہم محفوظ مانتے ہیں، یعنی معصوم نہیں مانتے اس اعتبار سے کہ ان سے کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ یہ تو نبوت کی شان ہے۔ ان سے گناہ ہوئے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ہیں اور حدود جاری ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اجتہادی گناہ ہوئے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں اور آپ کو اس کی اطلاع ملی ہے، یہ بہت گہری بات ہے کہ آپ نے اتنے بڑے جرم پہ بھی کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی جس میں جو بھی حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے۔ ہوگی کوئی بات ہماری سمجھ سے بالا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا ہے۔ اب ایک آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے ظلم، یہ ہے جو تم مسلمانوں نے کیا، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ بھئی اس کی اطلاع انہیں بھی تو پہنچی تھی، کچھ نہیں فرمایا، چپ رہے۔ اس آدمی کو کچھ نہیں کہا جس نے وہ بات کی ہے۔ صرف خاموشی ہے۔ تو جو شخص دین کا وہ جتنا صحیح اس کی حقارت کے لیے لفظ استعمال کروں ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اگر اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت احتیاج اور غلامی کی نہیں ہے تو اس کا دین آگ لگا دینی چاہیے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی رہنمائی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، ان کے دروازے پر جا کر دستک دینی پڑے گی، یہ کہنا پڑے گا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں اس در کا فقیر ہوں۔ اس کے علاوہ دین سمجھ نہیں آتا۔